ہم کس درجے کے پاکستانی ہیں؟ آج یہ سوال ہے ہمارا کہ آپ اس پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے بعد، ہماری قربانیوں کے بعد، آپ اس شہری علاقے کے لوگوں کو اپنے پینے کے پانی کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو یار، اپنے سیوریج کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو یار، آپ ہمیں کچرا اٹھانے کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو. اس کے لیے آپ اتنا بڑا گیم کرتے ہو، آبادی کھا جاتے ہو، آبادی کے بعد آپ پوری سیٹیں کھا جاتے ہو. یہ کیا پاکستان کی خدمت ہے؟ یہ کیا ریاست کی خدمت ہے؟ بہت بہت دل جو ہے وہ یہاں پر خوشحال ہے لوگوں کے، یہاں پر آپ نے کر لیا. یہ شکریہ کا بینر لگانے سے دل نہیں جیتے جا سکتے. یہ سب کراچی سب کا ہے، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جب لینے کا وقت آئے تو سب کا ہے، جب کراچی کا حق دینے کی بات آئے تو کراچی کا کوئی بھی نہیں ہے. ڈبل آبادی ہو گئی تو ڈبل آبادی کو آپ ڈبل سیٹیں کر دیں. 209 پہلے تھی 2015 میں، ابھی 418 ہو جانی چاہیے. کتنی ہوئے آج؟ 246. دیٹ مینس کہ صرف 30 سے 35 یا 38 سیٹیں بڑھائی ہیں. یہ ہے ایشو. آبادی بڑھ رہی ہے 100%، سیٹیں بڑھا رہے ہیں 36 29. امیجن کرو، یہ ہمارا کیس ہے. اچھا بھائی 418 نہیں ہوتی، 400 ہو جاتی، 300 ہو جاتی، 246 سیٹیں ہیں. اور جب 2015 میں 209 سیٹیں تھیں، اس وقت آبادی 98 لاکھ، ابھی آبادی 1,60,00,000. یہ ہے ہمارا کیس. اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس پہ میرا سوال ہے، سارے سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کا سوال ہے کہ بھائی ہم کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ہم یہ کوئی انڈین ہے؟ ہم کون ہے بھائی؟ ہم کوئی اسرائیل سے آئے؟ ہم کوئی انڈیا سے ہم کوئی آج بھی انڈین پاسپورٹ ہولڈ کر رہے ہیں؟ ہم کوئی پاکستان کے لیے اتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے کہ پہلے آپ ہمیں گنو کم، اس کے بعد کم گننے کے بعد آپ ہماری سیٹیں بالکل اس کو فارغ کر دو. اچھا یہ سیٹیں آ جاتی ہیں، یہ سیٹیں پوری آ جاتی ہیں، یہ ساری انکلوڈ ہو جاتی، آبادی انکلوڈ ہو جاتی، اور یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں سیٹیں آ جاتی ہیں شہر کے والوں کو، ریئل جو شہر کے ووٹرز کے پاس. تو اس سے کیا پاکستان میں ایٹم بموں کا کنٹرول آ جاتا؟ ہمارے الیکشن سے باہر رہنے کے بعد کسی میئر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو اسی طرح سے ہے کہ ایک فٹ بال کا میچ ہو رہا ہو، آگے کوئی ٹیم ہی نہیں ہے، آپ خالی گول پر جا کر جو ہے فٹ بال آپ جو گول کر رہے ہو، جب بھی گول نہیں کر پا رہے ہو، مزے کی بات ہے، جب بھی صحیح گول نہیں کر پا رہے ہو، 4 سے 6% ووٹ لیے آپ نے، تو اگر آگے ٹیم ہی نہیں ہے، اگر ایم کیو ایم سامنے نہیں ہے اس شہر میں، اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہو ہم جیت گئے ہو، آپ کی جیت کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. کسی کا کوئی میئر 53 یونین کاؤنسلز کو کم کر کے، 70 یونین کاؤنسلز کو کم کر کے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم میئر بننا چاہتے ہیں. شرم آنی چاہیے. مہاجروں کی بہت بڑی تعداد ہے یہاں پر، سب سے بڑی تعداد ہے کراچی حیدرآباد میں، لیکن صرف مہاجر نہیں رہتا یہاں پر پختون رہتا ہے، یہاں پر سندھی رہتا ہے، یہاں پر بلوچ رہتا ہے. یہ جو زیادتی ہو رہی ہے شہروں کے ساتھ، یہ سب کے ساتھ سب اس کا خمیازہ بھگتیں گے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ میں بہت ہی ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آصف علی زرداری صاحب کو کہ وہ زیرک سیاستدان ہیں، وہ یہ حالات کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ان کو آگے ایسا کچھ آگے کے حالات کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ اگر ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم کے لیے پچ کرنا ہے، بنوانا ہے، تو کیا وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ پورا کراچی حیدرآباد ان کے خلاف کھڑا ہو جائے؟ یہ جو الیکشن ہے یہ جعلی الیکشن ہے. ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، ہم الیکشن کمیشن میں بھی جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کے ساتھ ہم روڈ پر بھی آ رہے ہیں. ہم اس شہر کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. میرا سوال پھر وہی ہے کہ کیا بلاول بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہو سکتے ہیں اس وقت کہ جب پورا شہر سراپا احتجاج ہو؟ کیا کراچی کو اپنے خلاف کر کے، کراچی کے لوگوں کو اپنے خلاف کر کے یہ جو آپ بینر لگاتے پھر رہے ہیں، یہ حقیقی جیت نہیں ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے ان بینروں سے لوگوں کے دل نہیں جیتے جا سکتے. ہم حکومت کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 2 باتیں ہیں. ایک تو اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. یہ الیکشن سب نے کہہ دیا جعلی الیکشن ہے، جیتنے والے لڑنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشن دوبارہ کرائے جائیں. اور دوسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیٹر، جو خط اسی حکومت سندھ نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے 10(1) کے سیکشن لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے 10(1) کے وڈرال کا لیٹر، اس کے اوپر عمل درآمد کر کے
کراچی کی جو یوسیاں جو کہ کم کر دی گئی ہیں، ہم کہتے ہیں 70، ہماری ڈیمانڈ ہے کہ 70 یوسیز کو بڑھایا جائے، وہ کہتے ہیں 53، تو اس کے بیچ میں کہیں پر آ کر ان 53 یا 70 یوسیز کو کراچی میں انکلوڈ ہر حال میں کرایا جائے۔ یہ ہمارے دو مطالبات ہیں۔ جب تک یہ باتیں نہیں ہوں گی، جب تک یہ مطالبات نہیں مانے جائیں گے جائز، اس وقت تک ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور تمام لیگل سارے ادارے، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے لوگوں کو ہم لے کر آئیں گے، ہم دھرنا دیں گے کراچی میں انشاءاللہ تعالی۔ فیبرری کے فرسٹ ویک میں ہم نے یہ والا کام کرنا ہے۔ کتنا بڑا تیر مار لیا آپ نے بھائی، آپ حیدرآباد میں دیہی یونین کاؤنسلز کو ملا کر لا کر آپ نے حیدرآباد کے شہر کے میئر کو آپ کھا گئے، تو بھائی بڑی خدمت ہو گئی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ بھائی ایک سیٹ میرپور خاص سے آ جاتی تھی، آپ نے اس میرپور خاص کی سیٹ کی ایسی ڈیلیمیٹیشن کی ہے کہ سارے دیہی علاقے لا کر جوڑ دیے۔ کتنی بڑی خدمت ہو گئی پاکستان کی، کتنی بڑی خدمت ہو گئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دلوں میں کدورتیں اور نفرتیں پیدا کر رہی ہیں۔ ایک اپ کمنگ اگر وزیر اعظم کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے، اگر وہ جا کر پورے پاکستان بھر میں تقریر کر رہا ہے اور اس کے اپنے شہر سے اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اس کو سوچنا چاہیے اس والی بات کو۔